ایک بار بار ایک کانسیپٹ ذہن میں آ رہا تھا, بیکاز آئی ہیو بین ایسوسیٹڈ ود دا انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی فار اے ویری لانگ ٹائم. کچھ اس وجہ سے بھی وہ لوگ سیمینارز کراتے رہے ہیں اباؤٹ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, پرشین پوئٹری اباؤٹ جو اقبال کی ان کو سمجھاتے رہے. سو اس سارا آئی واز تھنکنگ آف اٹ, اور ایک بار بار ایک ٹاپک ذہن میں آیا جا رہا تھا, وائی از علامہ اقبال اسٹل ریلیونٹ ٹوڈے. جب بھی اس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں دیر از اے لاٹ آف پیپل جو وہاں آتے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے, اور پھر اس پہ ہوتا ہے کہ واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ. ایٹ لیسٹ دس مچ آف پیپل آر ہیئر ٹو کیپ اقبال الائیو ٹوڈے. اسی پہ سوچتا رہا تو ایک مطلب آیا کہ جب ایسے لوگ پیدا تب ہوتے ہیں جب ایک گروپ, ایک قوم اپنی بالکل لوئسٹ پہ ہوتی ہے, ہر طرح سے وہ سب سے لوئسٹ پہ ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے دل میں درد ہوتا ہے. درد کس چیز کا؟ درد کے اس قوم کو غلامی سے نکالنا ہے. درد اس چیز کا کہ اس قوم کا اگر اسی طرح تاریکیوں میں رہی تو اس کا کوئی فیوچر نہیں, ختم ہو جائے گی. اس چیز کا درد کہ ان کو یاد دلانا ہے کہ یہ کیا تھے اور اب کیا ہے. اس چیز کے درد سے پھر علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور وہ لوگ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیالوجی پیش کر سکے, اور یہ اپنی مشکلات سے وہ گزر کے دے گیو فورتھ این آئیڈیالوجی جو کہ پھر ایک قومیں بناتی ہے. وہ آئیڈیالوجی اس تب نکلتی ہے جب انہوں نے وہاں ویسٹ کو دیکھا ہوتا ہے, ہر چیز کو دیکھا ہوتا ہے, اور پھر وہ اس کو دیکھ کے and then they broaden their vision. لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹا ویژن کر کے صرف کمپیئر کر کے کچھ نا امید ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مومنٹیرلی ہیلپ کرا دیتے ہیں نیشن کو, اس کو اس طرح کر کے کچھ کر. لیکن ان لانگر ٹرم کافی کم لوگ ہیں جو ایک آئیڈیالوجی لے کے آتے ہیں. علامہ اقبال واز ون آف دم. انہوں نے جو آئیڈیالوجیز دی, دیٹ از فار دس نیشن, it will endure for this nation for a very long time. اور جب اقبال کو یہ پتا, دیکھیں وہ باہر گئے, he went out, انہوں نے دیکھا, اور ایک چیز سمجھ آ گئی کہ مسلمان جو ہیں, جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں, وہ ویسٹ کا مقابلہ سائنس میں نہیں کر سکتے at any cost. یہ سائنس وہی ہے جو ہم نے پلیٹ میں رکھ کے ویسٹ کو ٹرانسفر کی تھی, انہوں نے ہم سے لی تھی, لیکن اس کے بعد وہ اس کو لے کر کافی آگے چلے گئے سائنس فلسفی کو لے کے. ہم جو ہیں, ہم جہاں تھے وہاں سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اس کا نقصان کیا ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو پوسٹ ماڈرن ورلڈ از آل اباؤٹ ٹیکنالوجی. ابھی یہ کورونا بھی ہے, اس کی جو ویکسینز ہیں, فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ایوری پرسن از انٹائٹلڈ فار اے ویکسین. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ ہمیں تھوڑی سی ڈوزز دیں گے جو کہ جو ٹاپ لیول ہے وہ پیسوں کی خرید لیں گے, اور باقی جو غریب ہے وہ جب تک اس تک وہ ویکسین پہنچنی ہے شاید وہ بھوک سے مر گیا. یہ سارا درد جب دیکھا اقبال نے, ان کو سمجھ آ گئی کہ وی کی ناٹ کمپیٹ ایٹ دیٹ مومنٹ, ایٹ دا اسٹیج. ہم کس چیز میں ان سے اس ٹائم بھی کمپیٹ کر سکتے تھے, وہ دیٹ واز آور ریلیجن. ان کو ہم بتاتے کہ ریلیجن ہے کیا, ہم خدا کے کیا ہیں, ہم خدا کے کیا بندے, ہماری اوقات کیا ہے, ہم نائب ہیں. وی آر مور پاورفل, مور ویلیوبل دین دا اینجلز themselves. ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا. اور پھر اس سب کو اقبال نے آہستہ آہستہ بیکاز کیا کرتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا. باقی تو مسلمانوں کو تو اپنی آپ سے جنگیں لڑنے میں ان کے اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. ایک سیکٹ دوسرے پہ, دوسرا تیسرے پہ, ہم یہی تھے. ایک قوم ترقی کیے جا رہی ہے, اکنامک ہیلتھ ہو, اپنے آئیڈیل زون جو ہیپینس انڈیکس ہے, آپ دیکھ لیں اسکینڈینیوین کنٹریز کا جو ہیپینس انڈیکس ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم تو وہ بھی نہیں کر سکے. ویلفیئر اسٹیٹس تو ہماری تھیں, ویلفیئر اسٹیٹس کا کانسیپٹ تو ہمارا تھا, کر وہ گئے.
اس کے اندر سے سارا کچھ کرتے کرتے اقبال گیو فورتھ این آئیڈیالوجی. ایک آئیڈیالوجی ایک چھوٹے سے بچے کو جہاں شاہین کا کانسیپٹ دیا گیا. کس چیز کا وہ کانسیپٹ تھا؟ ٹو لک ابو یور سیلف, ٹو برائٹن یور ویژن. شاہین یہ کرتا ہے, یہ نہیں کرتا, یہ کرتا ہے. جب اس اسٹیج سے بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کو مومن کا کانسیپٹ دیا گیا. مومن کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان کیا ہوتا ہے, اس کا فرض کیا. اور پھر جس نے اس کو ڈیپ ڈاؤن جانا تھا اس کے لیے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام دی گئی. اٹ واز ریکنسٹرکشن ان ریلیجس تھاٹ, ناٹ ریلیجن اٹ سیلف. ایک تھاٹ کہ جی اب آج جو آج سے 1000 سال پہلے اسکالرس کے پاس ایتھیزم کا جواب تھا وہ آج نہیں چل رہا. ان دس پوسٹ ماڈرن ورلڈ اگر ہم وہی جواب دیں گے تو اس کے کاؤنٹر میں آگے سے 10 جواب ایسے آتے ہیں جو ہم خود بذات مسلمان پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, یہی تھا نا اقبال نے, کہ جب نیا پوسٹ ماڈرن ورلڈ کا ہم پہ اٹیک آئے ہم نے اس کا سامنا نئے تھاٹ کے ساتھ کرنا تھا. بیس ہماری وہی ہے قرآن, لیکن ہم نے تھاٹ, اب جواب جس کو دینا ہے ہم نے ایک مختلف طریقے سے اس کو جواب دینا تھا, لیکن بس وہ کر ہی نہیں سکے. ہم نے ایک رومانٹیسائز کر لیا اقبال کو, چھٹی دے دی, مونیومنٹس بنا دیے, اور وہ اتنا ایک ہیروئزم میں ہم لے گئے کہ وی forgot to read اقبال, we forgot to actually act on what he said. کیا اقبال یہ چاہتے ہوں گے کہ جی ہم ایک ان کے ڈے پہ چھٹی بنا لیں, گھر بیٹھ کے آرام کر لیں, یا وہ لائبریریز جو ہوں بڑی بڑی ان کے اندر ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں؟ ریکنسٹرکشن تو ایک ہر یونیورسٹی کے بچے کو پڑھانی چاہیے تھی. جو اس کے اندر فلسافیکل چیزیں تو اس کو سرسری سے سمجھا کے مین کانسیپٹ تو سمجھائیں کہ یہ کانسیپٹ ہے. اسی اقبال نے خود پریفیس میں کہا نا کہ اس سے آگے جو پڑھیں گے وہ اس تھاٹ کے اندر اور بہتری لاتے ہوئے کام کریں گے. وہ کہاں گئے لوگ؟ کہاں ریکنسٹرکشن لکھی ہوئی تھی آج کہاں ہے؟ کوئی نہیں آیا نا, کیونکہ پڑھایا نہیں گیا. اسی طرح لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, وہ ہمیں اس ایج میں یاد کرا دی گئی. اس کا کانسیپٹ اب جا کے ریسنٹلی ریڈ اٹ اراؤنڈ 2-3 months ago پھر سے, اور وہ جب وہ پڑھا تو وہ کانسیپٹ ہی کچھ اور تھا. بھائی وہ مطلب کہہ رہے تھے کچھ سمجھا تو دیتے کہ یہ ہے کیا, اور وہ وی لاسٹ اٹ, کیونکہ ہم نے ایک ہیروئزم جو کہ تو یہ ایک قوم کا سب سے ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ہیروئزم میں کر کے دین یو نو واٹ, ہیرو تب بنائے جب اس کے کام پر عمل کرے, جب آپ اس کے کام پہ فخر محسوس کر کے اس کو آگے لے کے جانے کی خواہش ہو. جو بندہ کام کر کے گیا اس کی خواہش تو یہ ہے نا مجھ سے بہتر ذہن پیدا ہو اور مجھ سے میرے آئیڈیا کو آگے لے کے چلے. ہم نے تو ان کے آئیڈیاز کو کتابوں میں بند کر کے رکھ دیا, بس اس سے آگے ہم کبھی گئے ہی نہیں. اور کیا اقبال یہ چاہتے ہوں گے؟ ہی برنگ فورتھ این آئیڈیالوجی جو کہ مسلمانوں کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے. وہ نیکسٹ لیول ہر چیز میں ان کو کمپیٹ کرانا تھا ویسٹ کے ساتھ. ویسٹ کے ساتھ جنگ ڈائریکٹ کوئی نہیں تھی. اٹ واز کہ ہم ان کی برابری میں کھڑے تو ہو سکے. آپ دیکھ لیں آج ہم کہاں ہیں. وی آر اسٹل دا فالوورس آف دا ویسٹ ان اینی سارٹ. وہاں کی آئیڈیالوجیز آتی ہیں, وہاں کے کانسیپٹس آتے ہیں, جو کچھ ہم اپنا سکتے ہیں اپناتے ہیں, جو کچھ ہمارا ریلیجن ہمیں پروہیبٹ کرتا ہے ہم یا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم ابھی بھی غلامی میں کہیں نہ کہیں اور سب کانشیس. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ذہن بنانا بند کر دی. ہمیں یہ پڑھانا چاہیے, ہمیں ریکنسٹرکشن پڑھانی چاہیے. ہمیں پراپر جو اقبال نے اپنی پوئٹری کے اندر کانسیپٹس دیے ہیں وہ کانسیپٹس پہ بات ہونی چاہیے. ان کانسیپٹس کو اسٹوڈنٹس کے لیے عام کرنا چاہیے. اسی کے اندر سے ذہن پیدا ہوں گے, اسی کے اندر سے ایک موٹیویشن پیدا ہوگی. وی آر ریڈی ٹو ریڈ نیومرس سیلف ہیلپ بکس
تو ہم بہتر ہونا ہے نا اپنے لیے. اٹس ناٹ بیڈ, لیکن بہتر ہونا ہے نا. تو سب سے بڑی سیلف ہیلپ بک تو قرآن ہے. ہم قرآن کو پڑھیں. قرآن کے ساتھ اقبال نے کیا, اقبال کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن سے کانٹرڈکٹ کرتی ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو چھوڑ دیں اس کو, نہ پڑھیں. مجھے تو ابھی تک ایسی نہیں ملی, تو وہ کریں. وائی شوڈ وی ریڈ بکس آف دا ویسٹ آن سیلف ہیلپ, جو کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. جو قرآن میں آ گیا کہ یہ کتاب آخرت تک کے لیے, اس کو کھولیں, اس کے اندر سے تھاٹ, اب ماڈرن ورلڈ کا تھاٹ تیار کریں ہر چیز میں. ہاؤ ٹو, تو آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے, آپ نے جاب کیسے کرنی ہے, آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, سب چیزوں میں. اقبال کا صرف یہ کام نہیں تھا کہ جی واز اے فلاسفر. ایک فلاسفر, جب ہم ایک ٹرم فلاسفر لگا دیتے ہیں تو وہ 80% آف دا پاپولیشن سے ویسی سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو بندہ تھا جو بس سوچتا تھا اور اس کے آئیڈیا سمجھ ہی نہیں آنے. نہیں بھائی, آپ اس کو سمپل, جو نئی چیز سمجھ آ رہی ہے اس کو سمپل کر لیں, سمجھانے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں ہر جگہ اقبال کو ریلیونٹ بنائیں. ہی از اسٹل ریلیونٹ, کیونکہ جو ان کا میسج ہے وہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے لیے ہی تھا. ماڈرن اینڈ پوسٹ ماڈرن ورلڈ, وی آر گوئنگ تھرو دس پوسٹ ماڈرنزم, اور ہم اپنی ویلیوز آہستہ 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 کھوتے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں کورونا نے ویسے آ کے, دس پینڈیمک نے آ کے میں ہلا دیا, ہمارے کورس سے ہلا دیا. اور جو کوئی رئی صحیح چیزیں ہیں اس کو پکڑنا ہے, واپس اپنی موٹیویشن لے کے آنی ہے. وہ اسی طرح آئے گی. آپ صرف یہ کانسیپٹ دیکھیں جو اقبال لکھ کے گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. اس شعر کو صرف انٹرنلائز کر لیا جائے, اس شعر میں صرف وفا کا مطلب سمجھ لیا جائے, تو ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے. ایک مسلمان کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے. اور یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہونی, اس دنیا میں ہی سب کچھ ایسا مل جانا ہے کہ پھر وی ول بی دا رائٹرز آف آور اون ڈیسٹنی. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت ضرور کرنی ہوگی ہر انڈیویجول کو. ہر بندہ کسی دوسرے پہ دیکھ رہا ہوتا, آپ کیا کریں گے, آپ کیا کریں گے, نہیں میں کیا کروں گا. ہمیں فوکس اس پہ کرنا. دا کانسیپٹ آف خودی, ایگو, سیلف پہ تھا. اقبال نے اپنے اوپر یہ نہیں کہا صرف مجھے دیکھو, نہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ہر بندے نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. میں اپنے آپ کا جواب دہ ہوں ان اینی فیلڈ آئی ایم. ریلیجس تھاٹ کا مطلب یہ تھا کہ میں جہاں بھی ہوں بیس میری قرآن ہوگی. ہر چیز میں ادھر سے آگے میں ایک تھاٹ بناؤں گا. جب میں سائنسز میں آؤں گا تو بیسز قرآن ہوگا, اور اس کے بعد میں جب سائنسز میں آگے جاؤں گا تو میں ان کو جواب دوں گا. میں نے ایتھیسٹ کو جواب دینا ہے, قرآن بیسز ہوگا, میرا تھاٹ وہ ہوگا. میں کاروبار کر رہا ہوں گا, بیسز میرا قرآن ہوگا. آگے سب کچھ آپ کو مل جائے گا نا. جو نہیں کرنا وہ بھی مل جائے گا, جو کرنا ہے وہ بھی مل جائے گا. کچھ سیدھے سیدھے احکامات ہیں, اور باقی آپ نے ایک تھاٹ, ایک ہولسٹک تھاٹ بنانا ہے. اقبال نے بھی آپ کو ایک ہولسٹک تھاٹ, شاہین سے لے کر ریکنسٹرکشن تک ایک ہولسٹک, پوری زندگی ایک ہولسٹک تھاٹ دیا کہ جی ان سٹیجز سے گزرتے 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 آپ پیک آف مومنٹ پہ پہنچ جاتے ہو. اور اگر آپ نہیں پہنچتے تو آپ کی زندگی کا پھر مقصد نہیں ہے. خدا نے آپ کو ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. اقبال ہر جگہ کہہ کے یہی تھک گئے کہ جی میرا اس مقصد کو تم لوگ سمجھو, اپنی کو, اپنے سیلف کو سمجھو کہ تم ہو کیا, اور ادھر سے پھر آگے نرش ہو. سیڈ کو اپنے جو اندر ہے اس کو سمجھو, اس کو پانی دو, اور پھر ایک درخت بنو. بس. بٹ ہمیں اس کو, ان کو کتابوں کو ایک سائڈ پہ رکھنے کی, صرف ڈیز 1-2 آئے ان کو سیلیبریٹ کرنے کی عادت, اس سے زیادہ ہم جاتے ہی نہیں. So I will just leave you with this thought کہ ہر چیز اقبال کی پڑھیں, اس مقصد سے پڑھیں کہ we have to extract wisdom from it
in our daily lives, in anything. اور پھر اس میں سے obviously ہمارے ایسے ایسے دماغ موجود ہیں جو اچھے فلاسفرز ہیں, جو اچھے سائنٹسٹس بھی ہیں ہر جگہ پہ. وہ اس میسج ریکنسٹرکشن کو آگے اٹھائیں, وہ پوئٹری سے جو میننگز ہیں ان کو اٹھائیں اور ان کو اگلے لیول پہ لے کے جائیں. دے شوڈ میک دس نیشن پراؤڈ, تاکہ اس ہیرو کا بھی قرض ادا کر دیں.